الحمد لله الذي كتب علينا القتال، والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاریخ ہند کی آزادی کے تقریباً جتنے عناوین تھے، کم و بیش ہر عنوان پر یا تو اناؤنسر صاحب کی طرف سے یا طلبہ عزیز کی طرف سے یا حضرت مولانا سراج صاحب کی طرف سے کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک پہنچ ہی گئی ہیں. بہت ہی مختصر چند باتیں آپ سے عرض کر دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز کہ جو قوم اپنے ماضی کی قربانیوں کو، اپنے اکابرین کی مشقتوں کو، ان کی مصائب اور حالات بری زندگیوں کو یاد نہیں رکھتی، ان قوموں کا مستقبل کبھی روشن نہیں ہو سکتا. آپ دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جن قوموں نے بھی اپنے ماضی کو فراموش کر دیا، مستقبل میں وہ قومیں خود فراموش کر دی گئی. آج جہاں ہندوستان کی آزادی کا تذکرہ ہوتا ہے، بڑے بڑے لیڈروں کے نام لیے جاتے ہیں اور ان کو خراج عقیدت پیش کی جاتی ہے اور ان کو ہندوستان کی آزادی کا رہنما اور لیڈر مانا جاتا ہے. وہاں اکثر اکابرین اور مسلم مجاہدین کا تذکرہ یا تو بالکل نہیں ہوتا یا صرف نام کے لیے چند گنے چنے اکابرین کو یاد کر لیا جاتا ہے، اور ہماری نسلوں کو پتہ بھی نہیں کہ کن کن اکابرین نے کس کس انداز میں ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی. ایک شاعر نے اسی شکوے کو اپنے انداز میں بیان کیا ہے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، جانے نہ
نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. یعنی پوری دنیا جانتی ہے کہ ہندوستان کی آزادی کے لیے سب سے زیادہ قربانیاں اور سب سے زیادہ مسائل اور حالات سے دوچار کون سی قوم ہوئی ہے. لیکن افسوس ہے کہ ہمیں ہی اپنی تاریخ یاد نہیں ہے. اسی کا شکوہ ہے کہ باغ تو سارا جانے ہیں لیکن گل کو پتہ نہیں. جعفر ملیح آبادی نے ایک شعر کہا تھا. پہلے تو میں شعر سناتا ہوں ان کا اور پھر ایک لفظ کے تغیر کے ساتھ موجودہ حالات کے حساب سے اس کو تطبیق دیتا ہوں. اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا. اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا. اغیار ہے آمادہ شب جاگتے رہنا. اگرچہ جعفر ملیح آبادی نے ہندوستان کی آزادی پر یہ شعر لکھا تھا اور اہل وطن کو متنبہ کیا تھا کہ انگریز تمہاری اس زمین کو تم سے چھیننے کا منصوبہ بنا رہے ہیں. تم ہوشیار اور چالاک رہنا. میں موجودہ حالات کے حساب سے کہتا ہوں اے اہل ایمان شام و سحر جاگتے رہنا. اغیار ہے, اغیار سے مراد یہاں انگریز نہیں ہے. اب سمجھدار ہے سمجھ سکتے ہیں, ساری باتیں وضاحت کے ساتھ نہیں کی جاتی. اغیار ہے آمادہ شب جاگتے رہنا. یہ سونے کا وقت نہیں ہے. علامہ اقبال نے اپنا جو مشہور ترانہ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کے وہ گلستاں ہمارا, اس میں ایک لفظ ایک ورڈ یوز کیا ہے گلستاں, جس کو عام طور پر پڑھا جاتا ہے گلستان, جس کا مطلب اور معنی ہوتا ہے باغ, باغیچہ, گارڈن. اب کبھی گارڈن میں جائیں گے, باغیچے میں جائیں گے تو وہاں مختلف پودے ہوتے ہیں, مختلف قسم اور انواع کے پھول ہوتے ہیں. اگر باغ کے کسی ایک حصے کی طرف یا باغ کا کوئی ایک پھول ایک پودا مرجھایا ہوا ہو تو وہ باغ کی خوبصورتی کو ختم کر دیتا ہے. باغ کی جو رونق ہوتی ہے اس رونق کے اندر پھیکا پن پیدا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے آج ہندوستان کے اس گلستاں کو اور اس گلستان کی ایک کلی اور اس کی ایک بڑی اکثریت کو برطرف کیا جا رہا ہے. آئے دن ان کے خلاف منظم سازشیں کی جا رہی ہیں. آئے دن ان کے خلاف نئے نئے بل پاس کر کے ان کی زندگیوں سے چین اور سکون کو چھیننے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے ماضی کو فراموش کر دیا. ماضی میں جس طریقے سے ہمارے اکابرین نے, ہمارے علماء نے اس وطن کی آزادی کے لیے قربانیاں دی, ہمیں بھی اس وقت سکون اور چین والی زندگی بسر کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑے گی. آج اسکول, کالج, یونیورسٹیوں کی جتنی بھی بکس ہیں ہسٹری کی, تاریخ کی, تمام میں آپ جب ہندوستان کی آزادی کا باب پڑھایا جاتا ہے تو اس کی تاریخ ہوتی ہے 1857 کہ ہندوستان کی آزادی سن 1857 سے شروع ہوئی. یہ واضح جھوٹ ہے اور مورخین نے اس جھوٹ کی وجہ بھی لکھی ہے کہ 1857 سے ہی کیوں یہ ہندوستان کی آزادی کی تاریخ کو بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ 1857 سے پہلے کوئی ایسا موقع نہیں تھا جس میں محبان وطن مسلمانوں کے ساتھ ہند کی آزادی میں شریک ہوئے اور اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا.
یہ پہلا موقع تھا 1857 کا جس میں مسلمانوں کے ساتھ محبان وطن ہمارے ہندو بھائی بھی شریک ہوئے اور کم و بیش 5000 محبان وطن نے جان کی اس ملک کی تحفظ کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا. اس لیے 1857 سے ہندوستان کی آزادی کو بیان کیا جاتا ہے. حالانکہ ہندوستان کی آزادی کا باب شروع ہوتا ہے 1754 سے. ابھی بہت سارے مقررین نے سراج الدولہ سے دور کو شروع کیا، ہو سکتا ہے ان کے علم میں یہ بات نہ آئی ہو. میں نے ابھی مطالعہ کیا کل رات میں، دارالعلوم دیوبند کی ویب سائٹ پر ایک لمبا چوڑا مضمون ہے. سراج الدولہ سے پہلے انگریزوں سے مقابلہ کرنے والے ان کے دادا علی بردی خان تھے، جنہوں نے 1754 کے اندر انگریزوں سے مقابلہ کیا. اور علی بردی خان کی شہادت کے بعد سراج الدولہ نے اپنی نانا کی کرسی سنبھالی. اور پھر انہوں نے، جیسا کہ طالب علم نے آپ کو اس کی پوری تاریخ بتائی، پھر سراج الدولہ کی وہ تمام جنگوں کا دور ختم ہوا، حیدر علی کا دور شروع ہوا. باپ اور بہادر بیٹے نے مل کر انگریزوں سے 4 جنگیں لڑی. بالآخر آستینوں کے سانپوں کی غداری کی وجہ سے سن 1799 میں ٹیپو سلطان شہید ہو گئے. یہاں ایک بات عرض کرتا چلوں، چند سالوں پہلے شہر میسور حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کے میوزیم، ان کی قبر اور ان کی بنی ہوئی مسجد، اور جس مسجد میں وہ امامت کرتے تھے وہاں کے سفر کا موقع ملا. میوزیم میں جہاں جہاں ان کی تصویریں لگی ہیں سب جگہ ان کو اس طریقے سے بتایا گیا ہے کہ وہ ایک نارمل مجاہدین آزادی تھے. انہوں نے ملک کے خاطر بھلے ہی اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے رول ماڈل نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ رول ماڈل مسلمان اس کو مانتے ہیں جو نبی کی شریعت اور سنت کا پابند ہو. اس طریقے سے ان کا حلیہ وہاں بنایا گیا ہے، لیکن یہ غلط ہے. طالب علم نے ان کی بہت ساری باتیں عرض کی، میں صرف ایک بات عرض کر دوں. سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ نے لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید اپنے زمانے کے قطب و ابدال کے سردار تھے، اور زندگی میں سوائے ایک دن کے بالغ ہونے کے بعد سے لے کر موت کی آخری سانس تک کبھی اس اللہ کے ولی کی تہجد ادا نہیں ہوئی. تو یہ جو تصور کروایا جا رہا ہے کہ وہ مسلمانوں کے لیے بحیثیت مسلم لیڈر نہیں ہو سکتے، یہ غلط تصور ہے. ہمیں ان کی تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے، ان کے نقش قدم پر اپنے آپ کو چلانے کی ضرورت ہے. 1799 میں ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد دور شروع ہوتا ہے اکابرین کے سرسیل شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. سن 1806 کے اندر اور بعض قول کے مطابق 1803 کے اندر دہلی کے مہدیان قبرستان میں جو بنی ہوئی مسجد ہے وہاں بیٹھ کر حضرت حدیث کا درس پڑھایا کرتے تھے. جب حالات کا معائنہ کیا تو حضرت نے وہاں بیٹھے بیٹھے فارسی میں ایک فتویٰ لکھا اور کہا کہ اب ہندوستان غلام بن چکا ہے، اب ہندوستان دارالحرب بن چکا ہے. اس کو انگریزوں کی غلامی سے اور اس کے چنگل سے آزاد کرانا ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری اور فرض ہے. اس زمانے میں فارسی زبان ہندوستان کی نیشنل لینگویج مانی جاتی تھی. آج بھی آپ بہت پرانے دستاویز سن 2011-12 میں جب میں راجستھان تھا تو بہت سارے غیر ایمان والے اپنی زمینوں کے وہ فارسی کاغذات کا ترجمہ کرانے کے لیے مدرسے میں آیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوا
کہ واقعتاً مورخین نے تو لکھا ہے کہ فارسی زبان اس ملک کی نیشنل زبان تھی، وہ سچ ہے، آج بھی اس کے ثبوت موجود ہیں، اور میں نے خود وہ خطوط اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں۔ اس کے بعد پھر مختلف ادوار چلے۔ بہار کے قریب، بہار میں پٹنہ کے قریب ایک شہر ہے صادق پور، وہاں کے علماء صادق پور کی ایک بڑی داستان ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ سرزمین ہند میں انگریزوں کو سب سے زیادہ نفرت صادق پور کے علماء سے تھی، اور صادق پور کے علماء کو اس روئے زمین پر سب سے زیادہ نفرت انگریزوں سے تھی۔ صادق پور کے علماء مسلسل انگریزوں سے لڑتے رہے۔ بالآخر وقت آیا اور انگریزوں کا تسلط ہو گیا۔ صادق پور کے جتنے علماء تھے ان کو شہید کر کے ان کے گھروں کو بلڈوز کر دیا گیا۔ اسی پر بس نہیں کیا، یہ سن 1834 کی بات ہے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ بلڈوز کرنے کے بعد، ان کے گھروں کو زمیندوز کر دینے کے بعد، انگریزوں کا جو غصہ تھا، انتقام کی جو آگ ان کے دلوں میں بھڑک رہی تھی، وہ ٹھنڈی نہیں ہوئی۔ تو ہندوستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک کام کیا گیا کہ گدھوں کے پیچھے ہل لٹکا کر گدھوں کو ان کے گھروں پر چلایا اور ان کے گھروں پر ہل چلوائے، تاکہ ان کا وہ انتقام کا جذبہ کسی حد تک مان پر ٹھنڈا ہو۔ اس کے بعد پھر سن 1800 کا وقت آیا۔ بے شمار علماء نے قربانیاں دی۔ لکھا ہے تاریخ لکھنے والوں نے، ایک انگلش بک ہے جو ہندوستان کی آزادی پر لکھی گئی ہے، جس کا نام ہے مسلم فریڈم فائٹر، یعنی مسلمانوں کے وہ علماء جنہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے قربانیاں دی۔ اس کے صفحہ نمبر 230 پر اس بک کے لکھنے والے مسٹر میوارام گپتا اپنی اس بک میں لکھتے ہیں کہ 1857 میں 55,000 علماء کو شہید کیا گیا اور 5 لاکھ سے زیادہ عام مسلمانوں کو۔ یہ مسلمانوں کی داستان ہے۔ علامہ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت زمانے پہلے میں نے خریدی تھی، تاریخ کالا پانی۔ اس میں علامہ جعفر تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنا اور اپنے 2 رفقا کا واقعہ بیان کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہ انگریز نے ایک جالی دار، لوہے کی جالی دار کوٹھڑی میں ہم تینوں کو بند کر دیا، اور اس جالیوں کے اندر نوکیلے سریے لگا دیے تاکہ ہم کسی طریقے سے بیٹھ نہ سکے اور ان جالیوں سے سہارا نہ لے سکے۔ جس طرف سہارا لینے کی کوشش کریں وہ نوکیلے سریے ہمارے جسم میں گھس جائے اور چوب جائے۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب ان کا انتقال ہوا، ان کے خاص شاگرد شیخ الاسلام اس وقت موجود نہیں تھے۔ کلکتہ سے جب اپنے شیخ کے انتقال کی اطلاع ملی، پہنچے، دیکھا تو شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کی پشت پر ہڈی کے علاوہ گوشت کا نام و نشان نہیں تھا۔ غسل دینے والے حیران پریشان رہ گئے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس کی پشت کا گوشت کس نے کھا لیا؟ حسین احمد بدری رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو کہا حضرت شیخ نے زندگی پر یہ کہا تھا کہ یہ بات امانت ہے، خبردار میری زندگی میں
میری ان قربانیوں کے بارے میں کسی کو بتایا دوں. آج چونکہ حضرت دنیا میں نہیں رہے اس لیے میں آپ کے سامنے حضرت کی یہ قربانی واضح کر دیتا ہوں کہ حضرت کو انگریز روزانہ انگاروں پر لٹاتے تھے اور حضرت کی چربی اور پسینے کی وجہ سے وہ انگارے مان پڑتے تھے اور بوجھتے تھے. اس کی وجہ سے حضرت کی پشت پر یہ گوشت ختم ہو گیا. یہ ہے ہمارے اکابرین کی قربانیاں. شیخ الہند اور شیخ الاسلام کے بارے میں لکھا ہے مالٹا کی جیل میں ایک چھوٹے سے کمرے میں دونوں کو بند کر دیا گیا اور کئی سو کی تعداد میں زہریلے سانپ لا کر اس کوٹڑی کے اندر چھوڑ دیے گئے کہ وہ سانپ ان دونوں کو ڈسیں گے اور یہ دونوں دنیا سے ختم ہو جائیں گے. لیکن علامہ اقبال نے کہا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے. لکھا ہے مؤرخین نے کہ سانپ پھڑپھڑانے لگے اس کا کام ہے زہر پھیلانا کاٹنا. شیخ الاسلام اپنے استاد شیخ الہند کی طرف دیکھنے لگے اور کہا آپ ان سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے. اور آپ کو بتا دوں یہ لکھنے والا کوئی مسلمان مؤرخ نہیں ہے یہ ایک غیر مسلم لیڈی اپنی بک میں اس واقعے کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھتی ہے کہ شیخ الہند نے اپنے شاگرد شیخ الاسلام سے کہا ان سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے تم اس کونے میں رک کرو میں اس کونے میں رک کرتا ہوں اور اللہ کی ضربیں لگانا شروع کرو. دیکھو پھر میرے خدا کا کمال کیا ہوتا ہے. شیخ الہند ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں ایک طرف شیخ الاسلام بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ کی ضربیں شروع کی یہ خدا کی مخلوق جو ان کو نقصان پہنچانے کے لیے وہاں چھوڑی گئی تھی وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کی ضربوں میں مشغول ہو گئی. یہ ہمارے اکابرین کی قربانیاں اور ان کا مقام تھا. آخری بات کہہ کر میں بات ختم کرتا ہوں. 1857 کے بعد بہادر شاہ ظفر جو آخری مسلم بادشاہ تھے ہند کے گرفتار کر کے وقتی طور پر نظام الدین مرکز کے سامنے ہمایوں کا مقبرہ ہے وہاں ان کو چند دن کے لیے قید کیا گیا اور پھر وہاں سے ان کو رنگون لے جایا گیا. جب ہمایوں کے مقبرے میں قید تھے صبح کے وقت میں ایک تشتری ایک پلیٹ ایک تھال کے اندر ایک کھونچے کے اندر بہترین چادر سے ڈھک کر انگریز ان کے سامنے وہ کھونچا لا کر کہتا ہے بہادر شاہ ظفر یہ آج کی صبح کا تمہارا ناشتہ ہے. بہادر شاہ ظفر نے جب اس پر سے چادر ہٹائی تو کیا کہتے ہیں ان کے جوان بیٹوں کے سر قلم کر کے اس کھونچے اور اس تھال کے اندر رکھے گئے. لیکن بہادر شاہ ظفر نے بجائے اس کے کہ روتے واگیلا کرتے سینہ پیٹتے فرمایا تیموری شہزادے اسی طریقے سے سرخ روح ہو کر اپنے باپ کے سامنے آیا کرتے ہیں وہ کبھی غلامی کے لیے اپنی گردنوں کو جھکایا نہیں کرتے. بلاخر بہادر شاہ ظفر کو رنگون میں قید کر دیا گیا اور وہی ان کا انتقال ہوا. انتقال سے پہلے انہوں نے غزل لکھی اس کے 2-3 مصرے میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وطن میں ان کو دفن ہونے کا موقع نہیں ملا اس پر وہ اپنا رنج اپنا غم بیان کر رہے ہیں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں یہ اس کے شروع کے مصرے ہیں. لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئی 2 انتظار میں. اصل جو مصرع مجھے سنانا ہے وہ یہ ہے
کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر کہ دفن کے لیے 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئی یار میں، وما علینا الا البلاغ۔